میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یا پولیٹیکل ارینا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ایک تجربہ کار قسم کے سیاستدان ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی تول کر کرتے ہیں، اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی گہری گفتگو ہوتی ہے. وہ جب کسی پر تنقید بھی کرنی ہو تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ تنقید بھی ہو جاتی ہے اور غیر مہذب رویہ بھی ان کا نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان نے یہی طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کیا ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے اوپر. جب انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ نقوی صاحب نے یہ بات کس حیثیت میں کی. اگر انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے تو پھر وہ تو کابینہ کے رکن ہیں. اگر وہ کابینہ کے رکن ہیں تو کیا انہوں نے کابینہ سے مشاورت کی؟ کیا انہوں نے وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر یہ گفتگو کی؟ اور ذاتی حیثیت میں تو ان کی بات کرنا بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ کیبنٹ ممبر ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ انہوں نے کسی اور طرف سے ہدایت لے کر یہ بات کی ہے. اگر وہاں سے ہدایت لے کر بھی بات کی ہے تو وہ بھی واضح کیا جائے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں جو وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں. نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں، لیکن کچھ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے یہ بھی مزید بات واضح کی کہ صوبے بننے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر صوبے بنانے ہیں تو کس بنیاد پر بننے ہیں؟ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانی ہے تو وہ کس بنیاد پر بننی ہے؟ کیا وہ زبان کی بنیاد پر بننے ہیں، وہ قومیت کی بنیاد پر بننے ہیں، یا وہ یعنی انتظامی بنیادوں پر بننے ہیں؟ تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ جو پیچیدگیاں ہیں وہ انہوں نے کھول کر سامنے رکھ دی. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ایک گھر ہے یعنی پاکستان، اس کے 2 کمروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا. انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دانشمندی ہوگی کہ جب ایک گھر کے 2 کمروں کے اندر آگ لگی ہو تو بھائی کہہ رہے ہوں کہ ہم نے گھر کا بٹوارا کرنا ہے؟ پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام کی تمام توانائیاں اس 2 گھروں کے اندر جو لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے کے اوپر صرف کی جائیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ بٹوارا شروع کر دیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کی نگاہ کے اندر جو موقع ہے یہ وقت نئے صوبے بنانے کا نہیں ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کیونکہ ایک بڑے ایکسپیرینس قسم کے پولیٹیشین ہیں تو انہوں نے گفتگو اس انداز میں کی کہ اگر انہیں صوبے بنانے کی طرف بھی جانا پڑ جائے تو پھر بھی انہوں نے اس بات کا کوشچن چھوڑا ہے. یعنی انہوں نے اتنی لچک اپنے بیان میں رکھی ہے جو پہلا رد عمل دیا انہوں نے کہ جس میں وہ دونوں طرف جا سکتے ہوں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی ٹکر کا کوئی سیاستدان پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے اندر نہیں ہے. مولانا سیاست کے جو ہے وہ ایک بڑے کھلاڑی ہیں، ایک بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. اور آج کل جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی خبر دی تھی، جس کی بعد میں تصدیق شفیع جان صاحب نے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس وقت بات چیت کا عمل جاری ہے، جس کو بعد میں کہا تھا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ ہم جو بھی معاہدہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ تحریری ہوگا. اور شفیع جان صاحب نے بھی کہا تھا کہ معاملات ہمارے کچھ بات چیت کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے. شفیع جان صاحب ویسے تو میرے فیوریٹ ہیں، میں ان کو بہت اچھا ٹک ٹاکر سمجھتا ہوں، لیکن سیاسی کھلاڑی وہ بڑے کمزور ہیں. مولانا کے سامنے ان کو کھلاڑی کہنا تو درست نہیں ہوگا. ہاں، انہیں سیاسی اناڑی کہا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کے مد مقابل یا ان کی جماعت کے مد مقابل. اب کامران مرتضیٰ صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاہدہ وہ کریں گے، تحریری معاہدہ کریں گے، لیکن جو 5 اگست کی احتجاج کی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کال کے بعد تو آج 5 اگست ہے جی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو ملک گیر ہونا تھا وہ اس وقت تک مجھے صرف خبروں کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک تو دکھائی دے رہا ہے.
اب 5 اگست ہے. 5 اگست تو آپ کو معلوم ہے کہ یوم استحصال کشمیر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 اگست کو ملک بھر کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے جو باہمی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الجھنے کے بجائے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہندوستان کی فوج ہے ان کی بربریت اور ان کی جو ظلم ہے اس کو سہ رہے ہیں, ہم ان کے حق میں آواز اٹھاتے, ہم ان کے اوپر جو ہونے والے مظالم ہیں جو کہ انہوں نے 370 آرٹیکل ریووک کیا ہے انڈین پارلیمنٹ نے, ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے. لیکن ہم آج بھی آپسی جو مسائل ہیں اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بالخصوص وہ تو یوم استحصال کشمیر کو بھلا بیٹھی اور اس نے 5 اگست کے دن کا انتخاب بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو احتجاج ہے اس کے نام کر دیا. یعنی ان کو کوئی اور دن نہیں ملا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے کہتے ہیں جی کہ ہم بہت محب وطن ہیں, ہم جناب پاکستان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں. تو جو کشمیر کاز ہے یہ کسی شخص کا کاز نہیں ہے, یہ پاکستان کا کاز ہے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شاہ رگ قرار دیا تھا. تو پھر یہ بات درست نہیں ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا پھر سوال یہ ہم اٹھا سکتے ہیں, کیا یہ سوال اٹھانے کے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف پشاور کے اندر اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے, جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنا سیمی فائنل قرار دے دی ہے. اب یہ کیسا سیمی فائنل ہے جو فائنل کال کے بعد آ رہا ہے, یہ کیسا سیمی فائنل ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے. یعنی اگر پچھلے ہم 2.5 سال کی بات کریں تو متعدد بار احتجاج کی کال اور اس کی ناکامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک اور کال دیتی ہے, کبھی اس کو فائنل کا نام دے دیتی ہے, کبھی اس کو سیمی فائنل قرار دیتی ہے. تو یہ ان کی سیاست ہے جی. اور آج دیکھنا یہ ہے کہ جو جلسہ ہوگا 5 اگست والا پشاور والا, باقی تو ملک میں کہیں بھی کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. کوئٹہ میں سے میں نے چیک کیا ہے بالکل کام ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے وہاں پر, بلوچستان کی حد تک. لاہور کے اندر بھی اسی طریقے سے خاموشی ہے, اور سندھ کے اندر بھی کوئی اس وقت تک کوئی ایسی موومنٹ یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی. اگر خیبر پختونخوا جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے, جہاں پر ان کا اپنا بیس کیمپ ہے, 1 ہفتے 1.5 ہفتے سے جو ہے وہ علیمہ خانم جو عوامی رابطہ مہم چلا رہی ہیں, تو پھر یہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا. یہ کیا 10 لاکھ کا جو نمبر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نمبر اکٹھا کرتے ہیں جی. 10,000 کا نمبر اکٹھا کرتے ہیں, 20,000 کا, 30,000 کا, 30,000 پلس کا نمبر اگر ہو جاتا ہے تو وہ ایک اچھا پاور شو ہوگا. 30,000 پلس جو بھی اپنا جلسہ کر سکے اس کو احتجاج کا نام دے دیں یا جلسے کا نام دے دیں, وہ ایک اچھا پاور شو ہوتا ہے. پوری جو کابینہ ہے, ان کے جو وزراء ہیں جو کہ اراکین صوبائی اسمبلی ہیں, جو تنظیم ہے, وہ تمام کے تمام لوگ اس وقت اس جلسے کی کامیابی کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے مصروف ہیں. لیٹ سی جی, ابھی تو ہمارے سامنے ساری صورتحال آ جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیجیٹل جو وہ کلپس شیئر کریں گے اس کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کئی موقعوں کے اوپر انہوں نے مختلف جلسوں سے جو پکچرز ہیں وہ اٹھاتے ہیں, پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزیں وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا نمبر خیر پتہ لگ جاتا ہے جی. جب بڑا پاور شو ہوتا ہے تو پھر وہ چھپتا نہیں ہے. جیسے 2011 کا عمران احمد نیازی صاحب کا مینار پاکستان کا جلسہ تھا, وہ جلسہ کوئی چھپا نہیں سکا. وہ ایک آرگینکلی لوگ نکلے تھے اور بڑی تعداد میں نکلے تھے. جیسے عدلیہ بحالی کی تحریک کے لیے نواز شریف صاحب جب لاہور سے نکلے تھے تو وہ بھی ایک آرگینکلی لوگ نکلے تھے. اور جب گورنر رول لگا ہوا تھا پنجاب کے اندر, اس کے باوجود تمام پولیس ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی ان کو روکنے کی, اور کنٹینرز لگائے ہوئے تھے, پھر لوگوں نے ہاتھوں سے کنٹینرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. تو جب آرگینکلی لوگ نکلتے ہیں تو پھر وہ بات چھپتی نہیں ہے. تو لیٹس سی آج کتنے جو ہے وہ اسٹرینتھ شو کر پاتی ہے پاکستان تحریک انصاف. ویسے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں, 10 لاکھ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. میں 10 لاکھ کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں 30,000 پلس کا نمبر بھی گڈ نمبر ہوگا. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر ہو گئی ہے. 20 اور 21 تاریخ کو جو جوڈیشل کمیشن ہوئے تھے جولائی کو, ان جوڈیشل کمیشن کے اندر جن ججز کی تعیناتی کی منظوری ہوئی تھی, بعد میں پرائم منسٹر پاکستان نے بھی ان کی تعیناتی کی منظوری کے لیے
सदर मुमलिकत को समरी इरसाल की थी जो ताहाल मंजूर नहीं हुई। अब इस हवाले से एक हिजान जो है वो बन रहा है और ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और दरख्वास्त दायर की गई है कि सदर मुमलिकत के जो सेक्रेटरी हैं जी, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट हदायत दे कि वो सदर से जो समरी है वो मंजूर करा कर वो इन जजेस की जो तैनाती का नोटिफिकेशन है ये जारी किया जाए। और ये दरख्वास्त दायर की है जी एडवोकेट लुकमान ज़फ़र ने और जाहिद आसिफ चौधरी हैं, इन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। ये थोड़ा वक्त गुजर चुका है जी। इसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस फ़ारूक एच नाइक साहब की जानिब से जो नाम दिए गए थे उन नामों को शामिल नहीं किया गया और उनको रिजेक्ट करके जो चीफ़ जस्टिस साहिबान थे उनके जो नाम थे या उनके मंजूर नज़र जो नाम थे उनकी मंजूरी दे दी थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो जिसके सरबराह ख़ुद जो है वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शैया आफरीदी हैं जो कि चेयरमैन हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि सरबराह हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो भी उसके रुकन हैं और दीगर जजेस भी उसमें शामिल थे। बहरहाल जी नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी बानी PTI से मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और आज उस हवाले से जो बायोमेट्रिक था वो भी उन्होंने करवा लिया है। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आज उन्होंने बायोमेट्रिक कराया और ये कहते हैं जी कि हम मुलाकात करना चाहते हैं बानी PTI इमरान अहमद नियाज़ी साहब अडियाला के चांसलर उनसे। उन्होंने ये भी कहा जी कि जो सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाती है और ये हमेशा जनाब चकमा दे देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। हमारी अप्रोच बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ने की है, चीज़ें करने की है। अब अगर इसको, इसीलिए मैंने ये कहा कि उनको हमारी बात सुननी चाहिए। PTI इमरान खान को हमारी बात समझनी चाहिए। अगर एक सुनेगा नहीं, एक समझेगा नहीं, तो कैसे बात आगे। फवाद साहब क्या बात करना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है जी। ये क्यों ये बात कर रही हैं, क्या वजह है? इमरान खान से अगर सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाती हैं तो क्या इमरान खान उन सियासी जमातों में शामिल नहीं हैं? उन्होंने बेवकूफ़ नहीं बनाया पिछली इस्टेब्लिशमेंट को कि किस तरीके से जो बाजवा डॉक्ट्राइन फिर उन्होंने शुरू की और वहाँ पर उसके वो बड़े सपोर्टर थे जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, तो सबसे ज़्यादा उन्हें कहते थे कि ये प्रो डेमोक्रेसी हैं, बाद में उन्हीं को गालियाँ देते रहे। फिर वही इमरान अहमद नियाज़ी साहब है और उनकी जमात है जिसने नैरेटिव बनाया कि जनाब न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर वही थे इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बात करते थे, जिन्होंने डर्टी हैरी का लक़ब दिया था जनरल फैसल नसीर को। तो ये किस तरह अच्छे हो गए और इनसे मुलाकात आप क्यों करना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है। तो जो अडियाला का चांसलर है जो कि कॉन्विक्ट है, जो एक सयाफ्ता मुजरिम है, उसके पास आप कहते हैं जी हमें जाएँ, हमारा हक़ है, हमारी बात कराई जाए। और जनाब सियासी जमातें जो हैं बहुत बुरी हैं, यानी मौजूदा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जो दीगर जमातें हैं इस वक्त MQM, वो तमाम की तमाम जमातें बुरी हैं, लेकिन बानी PTI जो हैं वो ठीक हैं। मुझे ये मकसद समझ नहीं आया। वो कहते हैं तलखी ख़त्म हो, हम बातचीत करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। भाई इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही इमरान खान से, और आप जो एफर्ट कर रही हैं इससे कोई आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे, ये मेरी ज़ाती राय है। अच्छा जी, लाहौर में एक विजुअल्स आ रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट हैं और नातिक रिहान उनका नाम है, ऐवान अदल में वो वकला की जो रैली थी उसकी कवरेज कर रहे थे। तो फिर उनके ऊपर जो पुलिस है, लाहौर पुलिस, उसने यानी डंडे बरसाने शुरू कर दिए और इतने बेईमाना तरीके से, इतने यानी कहते हैं कि रूथलेस तरीके से उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं उस रिपोर्टर को, उस जर्नलिस्ट को, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत है, ये पुलिस गर्दी की इजाज़त वो किस तरीके से दे सकती है? और सहाफ़ियों के साथ इस तरीके का रवैया जो है वो मार्शल अदवार में तो हमने देखा, लेकिन इस दौर के अंदर इस किस्म का जो रवैया है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। आज ये रिपोर्टर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और जर्नलिस्ट होगा। तो देखें मीडिया पर तशद्दुद जो है इसको, इसके ख़िलाफ़ जो कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है जी उसके ख़िलाफ़ तशद्दुद भी करें, कोई जुर्म किया है, लेकिन कवरेज कोई जुर्म नहीं है। अब वकला जो हैं वो ऐवान अदल के अंदर वहाँ पर अगर वो मौजूद हैं और अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये जर्नलिस्ट की ज़िम्मेदारी है कि उसको विजुलाइज भी करे और उसको रिपोर्ट भी करे। अब इस रिपोर्टिंग को अगर आप जुर्म करार देकर पुलिस तशद्दुद करती है तो वो ख़ुद कानून से तजावुज़ करेगी। पुलिस ने भी कानून के तहत चलना है और आई एम श्योर जी के जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं इस मामले का नोटिस लेंगी और ये जो तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार हैं
انہیں سسپینڈ کیا جائے اور اس معاملے کی فوری انکوائری کی جائے کہ یہ کیوں ہوا, کیا وجہ بنی, موقع کے اوپر کیا بات ہوئی. اگر اس نے جرنلسٹ کو ایسی غلط کام کیا ہے تو قانون کے مطابق جناب اس کے خلاف مقدمہ بنائیں, نہ کہ اس طریقے سے پبلکلی اس کے سر کے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں. تو یہ میرے خیال کے مطابق جو نئی روایت ڈالی جا رہی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے جی. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر نوٹس بھی ہوگا اور اس حوالے سے ایگزامپل سیٹ کی جائے گی تاکہ دوبارہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کریں. ٹالرنس ویسے ہی معاشرے میں ختم ہو چکی ہے. جب پولیس اس طریقے سے جو ہماری سیکیورٹی کے لیے بیسیکلی ان کو ہم ہی اپنے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو ہے وہ سیلری پے کرتے ہیں, جو شہریوں کے ہی جو ہے وہ ٹیکس سے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں, تو یہ ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ اس طریقے سے شہریوں کے اوپر تشدد کریں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. وردی ان کو یعنی لا کو انفورس کرانے کے لیے ہے, نہ کہ قانون سے خود کو بالا تر سمجھنے کے لیے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.